بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی. آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز. آج ہمارے پاس لیکچر نمبر 8 ہے. اس کے اندر ہم ایک خاص قسم کی ڈفرینشیل ایکویشن ڈسکس کریں گے. تو آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز وہی ہماری سیریز ہے, وہی ہمارا سبجیکٹ ہے. اسی کو آگے ہم لے کے چل رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے 7 لیکچرز میں کچھ انٹروڈکشنز کور کیے ہیں اور ہم نے فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز آپ کے ساتھ اسٹڈی کر لی ہیں. جو ابھی تک ہم نے کیا ہے یہی ہمارے پاس ایک فارم ہے, یہی ہمارے پاس فاؤنڈیشن ہے. اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے. کیوں کہنا چاہیے کہ اسٹرکچر سارا تیار ہے. اب اسٹرکچر کے اندر آپ آگے جس طریقے سے چینج کرنا چاہیں چینج کر لیں. چاہے آپ اس کو پلازا بنا لیں, چاہے اس کو شاپنگ مال بنا لیں, چاہے اس کو ریزیڈینشیل فلیٹس بنا لیں. اسٹرکچر سارے کا سارا بن گیا ہے. اس کو آگے ہم لے کے چلیں گے, دھیرے دھیرے ایکسپینڈ کریں گے, دھیرے دھیرے سے ایکسٹینڈ کریں گے اور مختلف طرح کی نئی نئی ایکویشن بنائیں گے. یہی آج کا ٹاپک ہے ہمارے پاس. جو ہم نے پرانی ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھ لی ہیں اس کو آگے کس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں نئی ڈفرینشیل ایکویشنز کو سالو کرنے کے لیے. What I am trying to emphasize is whatever we have studied so far, we will be applying these conditions, these rules, these procedures to solve other differential equations. یعنی کہ جو اور فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز ہوں گی وہ انہی طریقے سے ہم سالو کر سکیں گے اگر تھوڑا سا ہم اسمارٹلی اس کو سمجھ لیں, اسمارٹلی اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اس کو اب کرتے ہیں, ہم شروع کرتے ہیں. Now let's come to the slide number 1. جناب سلائیڈ نمبر 1 میں ہمارے پاس ایک لکھا ہوا ہے برنولیز ایکویشن. یہ برنولیز ایکویشن یہ ایک میتھمیٹیشینس ہیں جنہوں نے یہ ایکویشن بنائی تھی, استعمال کی تھی اور اس کی اپلیکیشنز انہوں نے بہت جگہ پہ استعمال کی تھی. یہ ہم نے آج اسٹڈی کرنا ہے اور دیکھیں کہ یہ ایکویشنز ہوتی کیا ہیں, کس طرح کی ہیں اور کیوں ان کو برنولیز ایکویشن کہتے ہیں. یہ بھی آپ کو ہم کسی وقت بتائیں گے. برنولیز آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ڈفرینشیل ایکویشن کے اندر. پہلے ہم سب سے سمپلسٹ ڈفرینشیل ایکویشن کرتے ہیں. سب سے سمپل ڈفرینشیل ایکویشن یہ ہے برنولیز کی, dy by dx plus pxy is equal to qx y to the power n. اب یہ تو وہی آپ کے پاس ڈفرینشیل ایکویشن آ گئی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو جی لینئر فارم کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹڈی کیا تھا. dy by dx is equal to dy by dx plus pxy is equal to qx. یہ ہماری لینئر فارم کی ڈفرینشیل ایکویشن تھی. کیا یہی ڈفرینشیل ایکویشن یہاں لکھی ہے یا اس کے اندر چینج ہے؟ اس ڈفرینشیل ایکویشن میں تھوڑی سی چینج ہے. کس قسم کی چینج ہے ہمارے پاس؟ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ y ٹو دی پاور n ہے. یعنی ایک چیز یہاں سے واضح ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس ڈفرینشیل ایکویشن میں اگر ہم تھوڑی سی رد و بدل کریں یا تھوڑی سی کوئی امینڈمنٹ کریں یا تھوڑی سی ایک جدت پیدا کریں تو یہ ڈفرینشیل ایکویشن کنورٹ ہو سکتی ہے لینئر فارم کے اندر. اور لینئر فارم کا ہمیں سالو کرنے کا طریقہ آتا ہے. ہم اس طریقے کو اپلائی کریں گے اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہی ہمارا پہلے جو سیگمنٹ کا پہلے جو حصے کا ٹاپک ہے کہ اس ایکویشن کو ہم کس طریقے سے سالو کرتے ہیں. لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ دی میتھڈ آف سولوشن. جناب یہ ہمارے پاس میتھڈ آف سولوشن ہے. آگے چلیں جناب. اس میں کیا کیا ہم نے کہ dy by dx plus pxy is equal to qx y to the power n. یہ اسٹینڈرڈ برنولیز ایکویشن ہے. کیا کریں, اس کو دونوں سائڈ کو آپ y to the power n سے ڈیوائڈ کر دیں. جب y to the power n سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس فرسٹ ٹرم آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ آ جائے گی 1 over y to the power n dy by dx plus px divided by y to the power n minus 1 is equal to qx. Once again I will repeat, 1 over y to the power n dy by dx plus px divided by y to the power n minus 1 is equal to qx. یعنی کیا کیا ہم نے, رائٹ ہینڈ سائڈ سے اب یہ qx کو الگ رہن دیا ہے اور y یہاں سے غائب کر دیا ہے. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ صرف آپ کے پاس y. ہم جب انٹیگریشن کا سوال کوئی مشکل ہو جاتا تھا تو کیا کرتے تھے, اس میں کوئی نہ کوئی سبسٹیٹیوشن کر دیا کرتے تھے. اسی طرح سے ڈفرینسیشن کا جب کچھ کمپلیکیشن آ جاتی تھی تو وہاں پر بھی ہم اس کو سمپلیفیکیشن کرنے کے لیے سبسٹیٹیوشن کیا کرتے تھے.
یہ سبسٹیٹیوشن یہاں پر بھی ہم کچھ کریں گے. اس سے پہلے بھی تو ہم سبسٹیٹیوشن کچھ کرتے رہے ہیں نا. کہاں پر کیا تھا؟ جب ہمارے پاس ایک ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن آئی تھی, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر ہم نے کیا سبسٹیٹیوشن کیا تھا؟ y از اکول ٹو وی ایکس کیا تھا. اسی طرح کی کچھ سبسٹیٹیوشن آج بھی ہم یہاں پر کریں گے اور اس کو ایک ڈفرینٹ فارم میں ٹرانسفارم کریں گے. تو یہ ہم ڈفرینٹ اسٹیپس ہم کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں. دیکھیے آپ کو, اور بھولیے گا مت, دیکھنے کے ساتھ ساتھ کاپی پینسل سنبھال لیں, ساتھ ساتھ کیجیے گا تو یہ آپ کے لیے رواں اور آسان ہو جائے گا. لیٹس ٹرائی ٹو سالو برنولیز اکویشن. فرسٹ آف آل وی ول اسٹڈی کہ کیا اسٹیپس ہوتے ہیں, وہ اسٹیپس کو فالو کرتے جائیں گے, اپلائی کرتے جائیں گے, انشاءاللہ جواب آپ کو مل جائے گا. اب ہم ایک سبسٹیٹیوشن کر رہے ہیں. وہ سبسٹیٹیوشن کیا ہے ہمارے پاس؟ وی, ہم نیا ویریبل انٹروڈیوس کر رہے ہیں, دیٹ از اکول ٹو y ٹو دی پاور 1 مائنس این. یعنی y کی جو ویلو آپ کے پاس دی ہوئی ہے y ٹو دی پاور 1 مائنس این لیں گے, اس کو آپ v کے برابر سبسٹیٹیوٹ کر دیں. ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیپینڈنٹ ویریبل تھا y, اس کو ریپلیس کر رہے ہیں اندر ڈیپینڈنٹ ویریبل v, اور دونوں کیسز میں ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے یہاں پر x ہی رہے گا. یعنی کہ اب جو پہلے اکویشن y اور x میں تھی, اب اکویشن جو چینج ہو جائے گی v اور x کے اندر ہو جائے گی. لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے, dy بائی ڈی ایکس. یہ آپریٹر جو ہے اس کو بھی تو چینج کرنا ہے. تو اگر ڈفرینشیٹ کریں اس اکویشن کو v از اکول ٹو y ٹو دی پاور 1 مائنس این, تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس آ جائے گا v ڈیش یا ڈی بائی ڈی ایکس. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا آ جائے گا؟ 1 مائنس این y ٹو دی پاور مائنس این انٹو y ڈیش. y ڈیش کیا ہے؟ ڈی وائی بائی ڈی ایکس. یعنی کہ یہ جو دو سبسٹیٹیوشن کرنی ہے جس میں آپ نے y کی ویلو اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈی وائی بائی ڈی ایکس کی ویلو سبسٹیٹیوٹ کرنی ہے اوریجنل اکویشن میں جو برنولیز کی دی ہوئی ہے. تو آپ کے پاس کیا آ جاتی ہے؟ نئی اکویشن ایک بن جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ ڈی وی بائی ڈی ایکس پلس 1 مائنس این پی ایکس وی از اکول ٹو 1 مائنس این کیو ایکس. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ماڈیفائڈ ڈفرینشیل اکویشن بن گئی. اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ وہی لینئر فارم آف ڈفرینشیل اکویشنز ہیں. اس کو آپ وہی طریقہ کار کریں. کون سا طریقہ کار کریں گے؟ جس کے اندر پہلے آپ انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں گے. انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کرنے کے بعد انٹیگریٹنگ فیکٹر دوبارہ سے ریوائز کریں. کیا ہوتا تھا؟ ای ٹو دی پاور انٹیگرل آف پی ڈی ایکس. پی از اے فنکشن آف ایکس. ٹھیک ہے, یہی چیز یہاں پہ بھی کریں گے. انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں گے اور اس کے بعد جواب لکھ دیں گے. جواب کیا تھا ہمارے پاس؟ ہم نے وہاں پہ سپوز کیا تھا کہ انٹیگریٹنگ فیکٹر یو ایکس ہوتا ہے. تو وائی از اکول ٹو انٹیگرل آف یو ایکس کیو ایکس ڈی ایکس پلس سی ڈیوائڈ بائی یو ایکس. یہ میں نے ایک کمپلیکس اکویشن, کمپلیکس ایکسپریشن جو بولا ہے, یہ آپ نے کئی دفعہ پچھلے لیکچر میں استعمال کیا تھا. اس میں پھر جب آپ کے پاس جواب آ جائے تو اس کو بیکورڈ سبسٹیٹیوشن کرنے کے بعد آپ جواب y کے اندر نکال لیں, جس میں y کی ویلیو ہوگی کیا لکھی ہوئی ہے؟ v ٹو دی پاور 1 اوور 1 مائنس این. تو یہ جناب 3 اسٹیپ کرنے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس برنولیز اکویشن کا سولوشن آ جائے گا. اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں, ایک دفعہ ریوائز کریں کہ ہمارے پاس ایک اکویشن دی ہوئی تھی جو کہ بذات خود لینئر اکویشن نہیں تھی. اس اکویشن کو ہم نے کہا تھا کہ یہ برنولیز اکویشن ہے. اس کے اندر ہم نے کچھ سبسٹیٹیوشن کیا. سبسٹیٹیوشن کرنے کے بعد ہم نے جب اکویشن نئی جو ہمارے پاس آئی ریزلٹنٹ اکویشن یا ماڈیفائڈ اکویشن, وہ لینئر اکویشن بن گئی. اس ماڈیفائڈ اکویشن جب وہ لینئر اکویشن بن گئی تو اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں انٹیگریٹنگ فیکٹر ٹیکنیک سے. انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کیا اور جواب لکھا. اس کی کوئی ایک آدھ ایگزامپل ہم کرتے ہیں اور ویل ٹرائی ٹو ایکسپلین دس ٹوڈے. جی جناب, یہ ایگزامپل لی ہے بڑی سادہ سی, سمپل سی. ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو وائی پلس وائی کیوب. میں دیکھ رہا ہوں تھوڑی سی سرگوشیاں ہو رہی ہے. کیوں؟ کہ یہ تو ویریبل سیپریبل فارم ہے. 1 منٹ میں اس کا جواب آ جائے گا. کیسے آئے گا؟ ڈی وائی کو ایک طرف رکھے, اس کے نیچے لے کے آ جائیں وائی پلس وائی کیوب, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈی ایکس کریں, اس کے پارشل فریکشن کریں اور
दोनों साइड को इंटीग्रेट करें, जवाब आ जाएगा। आसान सा काम है। हाँ, उस तरीके से भी हो सकती है और जवाब वही आएगा जो हम अभी सॉल्व करके लाने की कोशिश करेंगे। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और इसको फॉलो करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन किया है इसको हमने? अगर आप देखें तो यहां पे px जो हमारे पास है वो -1 है, qx = 1 है और y की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। ठीक है, y टू द पावर n था ना उसके अंदर, बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर, तो यहां पे n की वैल्यू हमारे पास 3 है। ये मैंने एक एक्सपेक्शन के साथ आपकी सहूलत के लिए ये स्लाइड बनाई थी, लेकिन असली चीज तो आगे है। आगे बढ़ते हैं। आपके पास ये जो इक्वेशन आई है पीछे, जरा देखिए, y टू द पावर -3 dy/dx -y टू द पावर -2 = 1। आपको अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो y टू द पावर -3 को 1/y³ लिख लें और y टू द पावर -2 लिखा हुआ है उसको 1/y² लिख लें, शायद आपके लिए वो कन्वीनियंट हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो भी dy/dx का इस केस में कॉफिशिएंट होता है उसको हम उससे एक पावर कम को हम v सपोज करते हैं। यहां पर पावर जो लिखी है v टू द पावर -3, हम क्या करते हैं, v नॉर्मली v y टू द पावर 1 - l लिखते हैं। तो n तो यहां पे हमने देखा था 3 है, तो 1 - 3, v y टू द पावर 1 - 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, या v 1/y² सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। जब v 1/y² सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास dv/dx आ जाएगा और वो हम ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, y टू द पावर -3 dy/dx की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1/2 dv/dx। जी बिल्कुल यही लिखा हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया, आगे चलें। अब मैंने ये सब्स्टिट्यूशन सारी कर दी है और y को रिप्लेस कर दिया है x के साथ। क्या किया है, y को रिप्लेस कर दिया है v के साथ, x के साथ नहीं। नाउ द इक्वेशन इज dv/dx + 2v = -2। ये देखें, यही स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी, dv/dx + 2v = -2। ये तो बड़ी सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर, इस मॉडिफाइड इक्वेशन के अंदर, इस न्यू इक्वेशन के अंदर px की वैल्यू 2 है और इसी तरह से qx की वैल्यू -2 है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ux = e टू द पावर इंटीग्रल px dx, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ 2 dx, बड़ा सिंपल सा है, e टू द पावर 2x। ये आपके पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। नेक्स्ट स्टेप में जवाब लिखें। जवाब क्या आना चाहिए आपके पास, v इंटीग्रल ऑफ ux qx dx प्लस c ओवर ux। अब ये जो चीज हम कर रहे हैं, तो आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, ये एक आइडिया आ रहा होगा कि इस इक्वेशन को हम रिड्यूस कर रहे हैं टू द लीनियर फॉर्म। हमने पहले कुछ इक्वेशंस किए थे ना, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द होमोजेनियस फॉर्म, तो आपने सही अंदाजा लगाया कि बर्नौलीज इक्वेशन भी इसी तरह की इक्वेशन है जो कि रिड्यूस हो जाती हैं टू लीनियर फॉर्म। तो यू कैन से ऑल्सो कि बर्नौलीज इक्वेशन इज स्पेशल सॉर्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस विच कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर फॉर्म, और वही तरीक़ेकार उसको सॉल्व करने के यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज हम आगे करेंगे और यही एग्जाम्पल्स के अंदर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं दोबारा अपनी एग्जाम्पल की तरफ जो हम सॉल्व कर रहे थे। इसके अंदर हम qx ux की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रल की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करेंगे और हमारे पास फिर इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमने क्या किया। हमने जो आपके पास ये इंटीग्रल था इसको इंटीग्रेट किया, बड़ा सिंपल सा इंटीग्रल था, e टू द पावर 2x - 2 × dx। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, -e टू द पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इस इंटीग्रल की वैल्यू भी आ गई तो आपके पास क्या जवाब आएगा, v e टू द पावर 2x विद नेगेटिव साइन प्लस c डिवाइड बाई e टू द पावर 2x। अब इसको थोड़ा सा और अलजेब्राइक मैनिपुलेशन कर लें
تو آپ کے پاس کیا جواب آنا چاہیے؟ y از اکول ٹو سی ای ٹو دی پاور مائنس 2x مائنس 1. y از اکول ٹو سی ای ٹو دی پاور مائنس 2x مائنس 1. یہ جواب آ گیا. یہ جواب لکھا ہے ہمارے پاس, یہی جواب آ گیا. دیکھیں اس کو غور کریں. اور ایک چیز لکھی ہے میں نے پلس مائنس. یہ کیوں آیا پلس مائنس؟ یہ ذرا چیک کر لیجیے گا اور مجھے بتائیے گا. پاور ہاف کیوں آئی ہے یہ بھی بتائیے گا. لیکن ایک ویریبل نیا آیا ہے, وہ کون سا ہے؟ وہ وائی آ گیا ہے. پہلے ہمارے پاس کیا ویریبل تھا؟ وی تھا. اس کو ہم نے چینج کر دیا وائی کے ساتھ. بیکورڈ سبسٹیٹیوشن کیا نا. بیکورڈ سبسٹیٹیوشن جب کریں گے تو ہمارے پاس وائی ویریبل آئے گا اور جواب بھی ہمارے پاس وائی اور ایکس کے اندر ہونا چاہیے. تو الٹیمیٹلی جناب یہ آپ کا جواب آ گیا ہے. یہ جو ہم نے ایگزامپل کی, اس طرح کی اور ایک آدھ ایگزامپل کرتے ہیں تاکہ یہ جو میتھڈ ہے برنولیز ایکویشن کا آپ کو کلیئر ہو جائے. آپ خود کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اس کے اندر ایکویشنز آپ کے پاس اسی فارم کی ہوں گی جو کہ پہلے دی گئی تھی, لیکن تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہوں گی. اس کو ہم ریڈیوس کریں گے ٹو لینئر فارم اور اس کو سالو کریں گے. ایک دو ایگزامپل اور لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کون سی سبسٹیٹیوشن کرنی ہے, کس جگہ وہ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. سبسٹیٹیوشن از مور امپورٹنٹ. اور اس سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے ججمنٹ ہے, کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی سبسٹیٹیوشن کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی اپنی ججمنٹ ہے, یہ پریکٹس سے آتی ہے. یہ ویسے کوئی اس کا کوئی طریقہ کار ایسا نہیں ہے کہ فوراً آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سی سبسٹیٹیوشن ہے. ابھی ہم جو آگے اسپیسیفک ٹاپک ڈسکس کریں گے اس میں بہت سارا رول سبسٹیٹیوشن کا آئے گا. دوسری ایگزامپل لیتے ہیں. جی جناب, ایگزامپل ہمارے پاس ہے ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس 1 اوور ایکس وائی از اکول ٹو ایکس وائی اسکوائر. تھوڑی سی دیر کے لیے اگر سلائڈ ہم یہیں چھوڑ دیں اور آپ کے ساتھ ڈسکس کریں اس کو کیسے سالو کریں گے. یہ اکویشن جو ہمارے پاس ہے کیا ہے؟ ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس وائی بائی ایکس از اکول ٹو ایکس وائی اسکوائر. تو پہلا کام تو یہ کریں, آپ کر لیا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ وائی اسکوائر سے ساری اکویشن کو ڈیوائڈ کر دیں. آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ 1 اوور وائی اسکوائر ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس 1 اوور ایکس انٹو 1 اوور وائی از اکول ٹو ایکس. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ہم کچھ سبسٹیٹیوشن کریں گے. کیا سبسٹیٹیوشن کر سکتے ہیں کہ 1 اوور وائی کو آپ وی فرض کر لیں, 1 اوور وائی کو آپ زیڈ فرض کر لیں, 1 اوور وائی کو آپ ڈبلو سپوز کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک آربیٹری سارٹ آف ویریبل جو آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں, کیونکہ بعد میں اس کی ویلیو تو ہم بیکورڈ سبسٹیٹیوشن سے کر دیں گے نا. ہاں جی, تو 1 اوور وائی از اکول ٹو سپوز ڈبلو. پھر کیا ہو جائے گا؟ مائنس 1 اوور وائی اسکوائر ڈی وائی بائی ڈی ایکس کیا ہو جائے گا آپ کے پاس؟ ڈی ڈبلو بائی ڈی ایکس. تو یہ 1 اوور وائی اسکوائر ڈی وائی بائی ڈی ایکس کی ویلیو آپ سبسٹیچیوٹ کر سکتے ہیں. کیا آئے گی؟ مائنس ڈی ڈبلو بائی ڈی ایکس. اسی طریقے سے 1 اوور وائی جہاں نظر آئے گا اس کی جگہ ڈبلو سبسٹیچیوٹ کر دیں گے. ہمارے پاس اب یہ اکویشن جو ہوگی ٹرانسفارم ہو جائے گی کس فارم میں؟ لینئر اکویشن کی فارم میں. ٹھیک ہے جی. جب لینئر اکویشن کی فارم میں ہو جائے گی تو آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ وہاں پہ پی آئیڈینٹیفائی کریں گے, کیو آئیڈینٹیفائی کریں گے, انٹیگرل آف ای ٹو دی پاور انٹیگرل پی ڈی ایکس معلوم کریں گے جس کو ہم یو ایکس کہتے تھے, اور جواب لکھ لیں گے. جواب کیا تھا ہمارے پاس؟ وائی از اکول ٹو انٹیگرل آف یو ایکس کیو ایکس ڈی ایکس پلس سی اوور یو ایکس. ونس اگین, وائی از اکول ٹو انٹیگرل آف یو ایکس کیو ایکس ڈی ایکس پلس سی ڈیوائڈیڈ بائی یو ایکس. اور یو ایکس کیا تھا؟ انٹیگریٹنگ فیکٹر تھا جس کی ویلیو ہے ای ٹو دی پاور انٹیگرل آف پی ایکس ڈی ایکس. پی ایکس سے مراد کیا ہے؟ پی از اے فنکشن آف ایکس. ٹھیک ہے, یہی اسٹیپ اب اس پہ ہم ٹرانسپیرنسی پہ سلائڈ پہ دیکھتے ہیں, آپ کی اسکرین پہ بھی آئے گا. لیٹ سی. جی جناب, سلائڈ دیکھیے. پہلے اسٹیپ میں پی کو ہم نے بتایا کیا ہے؟ پی ایکس از اکول ٹو 1 بائی ایکس, کیو ایکس از اکول ٹو ایکس اور این از اکول ٹو 2. یہ چیز ہے نیکسٹ اسٹیپ میں. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے سپوز کیا ڈبلو از اکول ٹو 1 اوور وائی یا وائی ٹو دی پاور مائنس 1. تو یہ ڈی ڈبلو بائی ڈی ایکس کیا آ جائے گا؟ 1 اوور وائی اسکوائر ڈی وائی بائی ڈی ایکس ود نیگیٹو سائن. یہی ہم نے یہاں پہ کیا, ڈی ڈبلو بائی ڈی ایکس مائنس 1 بائی ایکس ڈبلو از اکول ٹو مائنس ایکس.
اب یہ مائنس کی تھوڑی سی ادھر ادھر مینیپولیشن ہوئی بھی ہے، لیکن اوور آل امپیکٹ اس کا وہی رہے گا، اکویشن اسی طرح سے بیلنس رہے گی. اکویشنز کے جو ٹرانسفارمیشن کے رولز ہیں وہی یہاں پہ بھی اپلائی ہوں گے. نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا اس ماڈیفائڈ فارم میں کہ پی کیا ہے اور کیو کیا ہے. سب سے پہلے ای ٹو دی پاور انٹیگرل پی ایکس ڈی ایکس کیا. جی ہاں ٹھیک ہے بالکل. ای ٹو دی پاور انٹیگرل آف مائنس ڈی ایکس اوور ایکس کیا آئے گا؟ ای ٹو دی پاور مائنس لاگ نیچرل آف ایکس یا ای ٹو دی پاور لاگ نیچرل آف ایکس ٹو دی پاور -1. تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی انٹیگریٹنگ فیکٹر آ گیا ایکس ٹو دی پاور -1 یا 1 اوور ایکس. ٹھیک ہے، یہاں سے اب آسانی سے جواب لکھ سکتے ہیں. جواب کیا ہے؟ وہ آ گیا آپ کے پاس ڈی بائی ڈی ایکس آف ایکس ٹو دی پاور -1 ڈبلو از اکول ٹو واٹ؟ دیکھیے 1. ٹھیک ہے، ود نیگیٹو سائن آف کورس. اب یہ جو آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن آئی بڑی سمپلیفائڈ فارم میں آئی، ڈی بائی ڈی ایکس ایکس ٹو دی پاور -1 ڈبلو از اکول ٹو -1. اس کے اندر اب کیا کریں گے؟ 2 اسٹیپ کریں گے اور جواب آ جائے گا. پہلے اسٹیپ میں ہم دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کر لیں گے. انٹیگریٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو جواب آئے گا یہ ڈبلو کے اندر اور ایکس کے اندر آئے گا. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج کے اندر ہم کیا کریں گے؟ اس ڈبلو کی ویلیو کو بیکورڈ سبسٹیچیوٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم دیکھتے ہیں. لیٹس ٹرائی ٹو سالو دیٹ ون. جناب نیکسٹ اسٹیج میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا آیا؟ ایکس ٹو دی پاور -1 ڈبلو. جب لیفٹ ہینڈ سائڈ کو انٹیگریٹ کریں گے تو یہی آئے گا، از اکول ٹو -x پلس سی. -1 کو انٹیگریٹ کیا -x پلس سی آ گیا. یہ آپ کے پاس آ گیا ڈبلو از اکول ٹو -x² پلس سی ایکس. ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈبلو از اکول ٹو -x² پلس سی ایکس. یہ دیکھ لیجیے گا یہاں پر شاید یہی لکھا ہوا ہے. میتھمیٹکس میں شاید تو ہوتا نہیں ہے، یہاں پہ تو سرٹن ہوتا ہے کہ یہی لکھا ہوا ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں لکھا ہوا ہے تو شاید غلط ہے. آگے چلیں، ڈبلو کو سبسٹیچیوٹ کریں. اس کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس؟ جواب آیا y از اکول ٹو 1 اوور -x² پلس سی ایکس. جی ہاں بالکل یہی جواب آ گیا. اس کو اگر آپ آگے سمپلیفائی کرنا چاہیں آگے سمپلیفائی کر لیں. وہ کیسے کریں گے کہ آپ کے پاس -x² پلس سی ایکس ہے، اس کو کراس ملٹیپلائی کر لیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تو جواب آ جائے گا -x² پلس سی ایکس انٹو وائی از اکول ٹو 1 یا سی ایکس -x² انٹو وائی از اکول ٹو 1. یہ سارے ایکولنٹ آنسر ہیں اور سارے کے سارے صحیح ہیں. یہ کیا کون سا جواب آیا؟ یہ ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن کا ایک سولوشن آیا، جنرل سولوشن آیا. یہ پرٹیکولر سولوشن نہیں ہے. پرٹیکولر سولوشن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ایک انیشیل ویلیو پرابلم نہیں تھا یا باؤنڈری ویلیو پرابلم نہیں تھا. تو یہ ہمارے پاس ایک جنرل سولوشن آ گیا ایک ڈفرینشیل اکویشن کا، جو کہ برنولیز ڈفرینشیل اکویشن تھی ہمارے پاس یا برنولیز اکویشن تھی. اس طرح کی کچھ اور ایگزامپلس بھی ابھی سالو کرتے ہیں. لیٹس سی دی نیکسٹ ایگزامپل. ہاں جناب نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے. یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ پڑھ لیں ایک دفعہ. ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس ایکس وائی اوور 1 -x² از اکول ٹو ایکس انٹو وائی ٹو دی پاور ہاف یا ایکس وائی انڈر روٹ، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ لینئر فارم ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے یہ تو شاید آپ غلط کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر بھی وائی موجود ہے. آپ کو تھوڑا سا کنفیوژن ہوا ہوگا جب آپ نے پی ایکس کا کوفیشنٹ وائی دیکھا ہوگا یہاں پہ، یا پی ایکس کے ساتھ وائی لگا ہوا دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں کنفیوژن نہ کیجیے گا، کنفیوز نہ ہوئیے گا، کیونکہ آپ کے پاس رائٹ پہ بھی وائی موجود ہے. اس کو ہم کیسے ریڈیوس کریں گے؟ اس کو ہم نے دوبارہ سے کنورٹ کرنا ہے ٹو دی لینئر فارم. فرسٹ اسٹیپ میں ہم کیا کریں گے؟ وی ول ڈیوائڈ دا ہول اکویشن بائی وائی ٹو دی پاور 1/2. اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے جب آپ کے پاس تو ڈی وائی بائی ڈی ایکس کے ساتھ یا اس کا کوفیشنٹ کیا آ جائے گا 1 اوور وائی ٹو دی پاور ہاف. اسی طریقے سے سیکنڈ ٹرم میں آپ کے پاس وائی جو آئے گا وہ آئے گا آپ کے پاس وائی ٹو دی پاور -12 یا 1 اوور وائی ٹو دی پاور ہاف. اب اس کے اندر آپ کے لیے سبسٹیٹیوشن کرنا آسان ہوگا
کیا سبسٹیٹیوشن کریں گے؟ 1 over y to the power half is equal to y فرض کر is equal to z فرض کر لیں یا w فرض کر لیں, اور پھر dw by dx معلوم کریں یا dz by dx معلوم کریں, جو بھی آپ نے ویریبل وہاں پہ پرزیوم کیا ہے, سپوز کیا ہے. وی فالو دس ون اسٹیپ بائی اسٹیپ. جی جناب, نیکسٹ سلائڈ جو ہمارے پاس آتی ہے وہی لکھا ہوا ہے y to the power minus half dy by dx plus x over 1 minus x square y to the power half is equal to x. Next step, y to the power half is equal to v. یہ آپ نے سپوز کر لیا, تو آپ کے پاس half y to the power minus half dy by dx is equal to dv by dx. یعنی اب آپ نے اسی اسٹیپ کے اندر dv by dx کی ویلیو معلوم کر لی ہے, یا ان ادر ورڈس dy by dx کی ویلیو معلوم کر لی ہے جو آپ نے وہاں پہ سبسٹیچیوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ اسٹیپ میں سبسٹیٹیوشن کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کیا جواب آ رہا ہے. کچھ یہی چیز آ رہی ہے, ڈی بائی ڈی ایکس پلس ایکس اوور 2 انٹو 1 مائنس ایکس اسکوائر وی از اکول ٹو ایکس بائی 2. اب یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے وی اور ایکس کے اندر ہے, جس کے اندر آپ کے پاس ایکس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور وی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اس کو سالو کریں. نیکسٹ اسٹیپ کے اندر کیا کرتے ہیں ہم, اس کے اندر ہم نے پہلے کیا کیا, انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کیا. کیا معلوم کیا؟ انٹیگریٹنگ فیکٹر. انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کرنے کے لیے کیسے پروسیڈ کریں گے؟ وی ول پروسیڈ کہ پی ایکس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, کیو ایکس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, ای ٹو دی پاور انٹیگرل پی ڈی ایکس کریں گے. لیٹ سی دا نیکسٹ اسٹیج, نیکسٹ اسٹیپ. انٹیگریٹنگ فیکٹر از اکول ٹو ای ٹو دی پاور ایکس اوور 2 انٹو 1 مائنس ایکس اسکوائر ڈی ایکس. یہ بڑا آسان سا انٹیگرل ہے. کیوں انٹیگرل آسان ہے؟ نیچے جو آپ کے پاس فنکشن ہے اس کا ڈیریویٹو شاید اوپر موجود ہے, اگر موجود نہیں ہے تو ہم لا سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. اس کو آپ انٹیگریٹ کریں گے, انٹیگریٹ کرنے کے بعد لا کی پراپرٹی اپلائی کریں گے اور کچھ ای کی پراپرٹی, ایکسپوننشیل فنکشنز کی پراپرٹیز اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. جی دیکھیں سلائڈ کے اندر جو آپ کے پاس اسکرین کے اوپر ہے کیا لکھا ہوا ہے کہ انٹیگریٹنگ فیکٹر ہم نے معلوم کیا. سمپلیفیکیشن کے بعد ہمارے پاس جواب آیا 1 مائنس ایکس اسکوائر ٹو دی پاور مائنس 1/4. ناؤ جو پہلا اسٹیپ تھا, امپورٹنٹ اسٹیپ تھا, اہم اسٹیپ تھا, ہم نے کیلکولیٹ کر لیا. ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کیا کس کا؟ یہ ماڈیفائڈ ڈفرینشیل اکویشن کا تھا, اینڈ دیٹ از اکول ٹو 1 مائنس ایکس اسکوائر ٹو دی پاور مائنس 1/4. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ سلائڈ کر لیتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ جو ہمارے پاس آئی ہے اس کے اندر ہم نے اس انٹیگریٹنگ فیکٹر سے ساری اکویشن کو ملٹیپلائی کر دیا. ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ جو نئی اکویشن آئی ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے, اس کو ہم نے توڑنے کی کوشش کرنی ہے دو حصوں میں تاکہ ہم اس کو آسانی سے انٹیگریٹ کر سکیں. یا ایگزیکٹ فارم میں چینج کریں گے یا اس کو ہم لینئر فارم میں چینج کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جناب. تو نیکسٹ اسٹیج کے اوپر, نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس کیا آ گیا, یعنی کہ یہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے آپ کے پاس یہ کس کا ڈیریویٹو ہے؟ 1 مائنس ایکس اسکوائر ٹو دی پاور مائنس 1/4 انٹو وی کا. اس کو یو انٹو وی فارم سے اگر آپ ڈفرینشیٹ کریں تو دیکھیں یہی ایکسپریشن آپ کے پاس جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اوپر ہے آ جائے گا, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تو آپ کے پاس موجود ہے مائنس 1/4 مائنس 2x انٹو 1 مائنس ایکس اسکوائر ٹو دی پاور مائنس 1/4. اب یہ دونوں سائڈ پہ جب آپ دیکھ رہے ہوں گے, کمپیریزن کر رہے ہوں گے, تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ ٹوٹل ڈیریویٹو ہے اس کا. ٹھیک ہے, کس چیز کا؟ یعنی 1 مائنس ایکس اسکوائر ٹو دی پاور مائنس 1/4 وی کو جب آپ اس کا ڈفرینشیل لیں تو کیا آئے گا جواب؟ اس کو چیک کیجیے گا, معلوم کیجیے گا. یا نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں ہمارے پاس کیا آ گیا, اس کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد v انٹو 1 مائنس ایکس اسکوائر ٹو دی پاور مائنس 1/4 which is equal to minus 1/4 1 minus x square to the power 3/4 divided by 3/4 plus c. Once again کافی کمپلیکیٹڈ سا ہے, کلیئرفیکیشن کے لیے دوبارہ سے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. v into 1 minus x square to the power minus 1/4 which is equal to minus 1/4 into 1 minus x square to the power 3/4 whole divided by 3/4 plus constant of integration c.
اب اس کے اندر کیا کریں گے, اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرتے ہیں. ہمارے پاس جواب آ جاتا ہے فرسٹ اسٹیج کا آنسر v از اکول ٹو سی انٹو 1 مائنس ایکس اسکوائر ٹو دی پاور 1/4 مائنس 1 مائنس ایکس اسکوائر ڈیوائڈ بائی 3. یہ تھوڑی سی سمپلیفیکیشن کی ہے اور یہ جواب ہم نے لکھا ہے. لیکن یہ جو جواب آیا ہے یہ کس کے اندر آیا ہے, v کے اندر آیا ہے. ابھی ہم نے آگے پروسیڈ کرنا ہے اور جواب لے کے آنا ہے دوبارہ سے y کے اندر. یہ ہماری نیکسٹ سلائیڈ ہے اور نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہمارے پاس جواب آ گیا y ٹو دی پاور ہاف از اکول ٹو سی انٹو 1 مائنس ایکس اسکوائر ٹو دی پاور 1/4 مائنس 1 مائنس ایکس اسکوائر ڈیوائڈ بائی 3. تو یہ جناب آپ کے پاس اس ایگزامپل کا سولوشن آیا. اس دفعہ بھی ہمارے پاس یہ جنرل سولوشن آیا اور کیونکہ ہمارے پاس کوئی انیشیل کنڈیشن نہیں تھی, کوئی باؤنڈری کنڈیشن نہیں تھی, تو یہ ہمارے پاس ایک جنرل سولوشن آ گیا اس ڈفرینشیل اکویشن کا جو آپ کے پاس ایگزامپل میں دی ہوئی تھی. یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہم نے ابھی سالو کی ہے, اس کا ہم نے جو سولوشن معلوم کیا ہے, تو بیسک پرنسپل اس کے پیچھے کیا تھا کہ ہم نے کچھ سبسٹیٹیوشن کیا تھا. اور اب جو ہمارا جو ٹاپک ہے ڈسکشن کا, اس کے اندر بھی کچھ اور مختلف طرح کے ہم سبسٹیٹیوشن کریں گے اور ہم یہ بتائیں گے کہ اگر آپ سینسبلی ڈفرینشیل اکویشن کو دیکھیں, کیئرفلی اس کو آبزرو کریں, تو کوئی بھی جو آپ کے پاس فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے, تو وہ جو ہم نے 3-4 طریقہ کار آپ کو بتائے ہیں, ان میں سے کسی ایک طرح سے, کسی ایک میتھڈ سے, کسی ایک پروسیجر سے کوئی بھی فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن جو ہے وہ آپ سالو کر سکتے ہیں. اب جو ہم آپ کو 3-4 سلائڈس دکھائیں گے, اس میں ایک تو تھوڑی سی آپ کو کوشچن ہے, تھوڑی سی آپ کو وارننگ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو ان 3 سلائڈس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں ویری کوئکلی. اس کے اندر آپ کے لیے تھوڑا سا ایک لیسن ہے, تھوڑا سا ایک میسج ہے. بیسیکلی تو یہ انگریزی ہے, لیکن یہ اپنے دماغ میں بٹھانا ہے کہ کس طرح سے کس کو فالو کرنا ہے. دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا جو ٹاپک ہے آگے کا وہ ہے سبسٹیٹیوشن کا. ٹھیک ہے, دس از واٹ وی ول بی ڈسکسنگ. جی جناب, سبسٹیٹیوشن کا ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں. ناؤ وی ول میک سم substitution in order to reduce the differential equation, any given differential equation, if it is not already in the standard form, into an standard form. Once again, what we will be doing, we will be looking at a particular differential equation. اگر وہ کسی اسٹینڈرڈ فارم میں نہیں ہے تو اس کے اندر ہم کوئی اچھی سی سبسٹیٹیوشن جو کہ موسٹ اپروپریٹ ہے وہ کریں گے اور اس ڈفرینشیل اکویشن کو ہم اسٹینڈرڈ فارم میں ریڈیوس کریں گے. تو یہ ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے, اگلا عنوان. یہ لکھا ہے میں نے, ڈفرینشیل اکویشنز could be transformed by means of a substitution into a form that could then be solved by one of the standard methods. یہی میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا. ٹھیک ہے, کہ آپ اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ آپ اسٹینڈرڈ فارم کی جو ڈفرینشیل اکویشن کے طریقہ کار ہیں ان کو سالو کرنے کے اس طریقے سے آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کے پاس تھوڑی سی ایک انڈیکیشن ہے کہ اگر آپ تھرو اے سینسیبل چینج آف ویریبلس پرہیپس این اپیرنٹلی ڈیفیکلٹ پرابلم میں بی ریڈیلی سالوڈ. ٹھیک ہے جی, کہ اگر آپ نے ایک سینسیبل طریقے سے کوئی ڈفرینشیل اکویشن میں سبسٹیٹیوشن کیا ہے تو اس کو ایک آسان ڈفرینشیل اکویشن میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ میں یہ آپ کو ایک کانفیڈنس بتایا ہے کہ although no firm rules can be given on the basis of which these substitution could be selected, a working axiom might be try something. کچھ کر لیں لیکن ایسی چیز کرنی ہے جس سے کوئی نتیجہ بھی نکلے. ایسے نہیں کر دینا ہے کہ جو سبسٹیٹیوشن چاہے کر دیا جائے. It sometimes pays to be clever. کہ اگر تھوڑے سے اسمارٹ ہو جائیں, تھوڑے سے کلیور ہو جائیں تو آپ کی ڈفرینشیل اکویشن سالو ہوتی ہے. یہ جو بھی میں نے آپ کو 3 سلائڈ دکھائی, اس کا مین پرپز یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا وارن کر دیا جائے, تھوڑا سا آپ کو کانفیڈنس بتا دیا جائے کہ دیکھیں آپ نے خود ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, خود آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے اور کسی وقت کسی جگہ گھبرانا نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت سبسٹیٹیوشن کو غلط ہو جائے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, جواب ہی نہیں آئے گا نا. نمبر تو ضرور کر دیں گے لیکن ایک پریکٹس ہو جائے گی. اگر یہی پریکٹس پہلے آپ کرتے رہیں اور ایکسرسائزز کے دوران میں, ایگزامپلس کے دوران میں اگر غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن امتحان میں غلطی نہیں کرنی ہے. تو اس لیے آج کا جو سبق ہے یہ ہے کہ آپ نے ایگزامپلس کرنی ہے, ایکسرسائزز کرنی ہے, ان کو فالو کرنا ہے. جیسے میں نے بتا دیا کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے,
یہ آپ کی اپنی ججمنٹ پہ ڈپینڈ کرے گا آپ کتنی جلدی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور کون سی سبسٹیٹیوشن کرتے ہیں. اگر اچھی سبسٹیٹیوشن کر دیں گے تو آپ کے پاس جواب بہت جلدی آ جائے گا. یہی چیزیں ہم نے انٹیگریشن میں جب پڑھا تھا نا, انٹیگریشن بائی پارٹس پڑھے تھے, انٹیگریشن بائی سبسٹیٹیوشن کی تھی, تو وہاں پہ بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں تھے ماں سوائے ایک آدھ انٹیگرل کے, لیکن اس کے اندر ہم نے زیادہ تر اپنی ججمنٹ استعمال کی تھی. یہاں پر بھی ہم یہی کریں گے اور ایگزامپل لیتے ہیں. لیٹس گو ٹو دی نیکسٹ ایکسرسائز. یہ جناب جو ایگزامپل ہمارے پاس آئی ہے یہ ہے y انٹو 1 پلس 2xy dx پلس x انٹو 1 مائنس 2xy dy از اکول ٹو 0. یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے, کیا یہ ہوموجینس فارم میں ہے, کیا ویریبل سیپریبل ہے, کیا لینئر فارم میں ہے؟ مجھے ان تینوں میں سے یہ کوئی نظر نہیں آ رہی. اب جو ہم ڈفرینشیل اکویشنز کی جو ایگزامپل کر رہے ہیں 3-4, اس کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں, بلکہ آپ کو غور سے ہی دیکھنا ہے کیونکہ یہ جتنی غور سے آپ دیکھیں گے اتنی ہی آسانی سے سالو ہو جائیں گی. آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا اس کے اندر فیکٹر ایسا ہے جو کہ اس ڈفرینشیل اکویشن کو دوسری ڈفرینشیل اکویشن سے مختلف کر رہا ہے. ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا ہے. ابھی جو میں نے آپ کو یہ ایگزامپل دکھائی تھی, اگر اس پہ آپ دوبارہ سے نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک چیز ہے, ایک فیکٹر ہے 2xy, شاید یہ 2-3 دفعہ آ رہا ہے. اس کو ہم کو سبسٹیٹیوشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو پھر سبسٹیٹیوشن کرنے کے بعد سالو کریں گے. لیٹس ڈو دیٹ ون. جی جناب, ہم نے کیا کہا آپ سے کہ آپ سبسٹیٹیوٹ کریں u از اکول ٹو 2xy. کیوں کریں؟ کیونکہ یہ کئی دفعہ اس کے اندر آ رہا تھا, ٹھیک ہے. جب u از اکول ٹو 2xy آپ سبسٹیٹیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس y از اکول ٹو u اوور 2x آ جائے گا, اور اسی طریقے سے dy از اکول ٹو x du مائنس u dx اوور 2x اسکوائر. یہ آپ کے پاس dy کی ویلیو آ گئی, یہ آپ کے پاس y کی ویلیو آئی. یہ اوریجنل اکویشن میں دیکھیں سبسٹیٹیوٹ کریں تو شاید بہتر سمپلیفائڈ فارم کی اکویشن نظر آئے گی. جی 2u اسکوائر dx پلس 1 مائنس u x du از اکول ٹو 0. ابھی اسی اکویشن پہ ٹھہریں, اسی اکویشن کو انالائز کریں تو کیا ہے آپ کے پاس, یہ آسانی سے نظر آ رہی ہے کہ ہم اس کو سالو کر سکیں گے. کون سے میتھڈ سے سالو کر سکیں گے؟ ویریبل سیپریبل فارم سے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ہم ویریبلس کو الگ الگ سیپریٹ کر لیں گے. آپ ذرا ویریبلس کو سیپریٹ کریں, کر رہے ہیں؟ ہاں جی. کیا آئے گا آپ کے پاس؟ dx بائی x از اکول ٹو مائنس 1 مائنس u اوور 2u اسکوائر. کیا آیا؟ dx بائی x از اکول ٹو مائنس 1 مائنس u اوور 2u اسکوائر. ویریبل کو سیپریٹ کر لیا آپ نے. اب کیا کریں گے؟ انٹیگریٹ کریں گے, اور انٹیگریٹ کرنے کے بعد یہ سیکنڈ لائن میں لکھا ہے آپ کے پاس, یہ آئے گا. کیا ہے یہ؟ 2 log نیچرل x مائنس u ٹو دی پاور مائنس 1 مائنس log نیچرل u از اکول ٹو c. یہ آپ کے پاس جواب آ گیا ایک فارم کے اندر. ابھی یہاں پہ ختم نہیں کرنا ہے, ابھی آگے جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ الٹیمیٹلی تو آپ نے u کو بھی تو ایلیمنیٹ کرنا ہے, یا u کو دوبارہ اس کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کرنی ہے جو آپ نے سبسٹیٹیوٹ کی تھی, u از اکول ٹو 2xy. ٹھیک ہے, لاگ کی پراپرٹی اپلائی کریں, لاگ کو ہٹانے کی کوشش کریں تو کیا جواب آتا ہے؟ پہلے اسٹیپ میں آئے گا لاگ نیچرل x اوور 2y از اکول ٹو c پلس 1 اوور 2xy. ٹھیک ہے, اس کا اینٹی لاگ لے لیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ x اوور 2y از اکول ٹو e ٹو دی پاور c پلس 1 اوور 2xy. آگے چلیں, x از اکول ٹو 2c1. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ c1 کیا چیز ہے. جب e کی پاور آپ نے c لی تھی تو e ٹو دی پاور c کو ہم نے c1 سپوز کر لیا. x از اکول ٹو 2c1y e ٹو دی پاور 1 اوور 2xy. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. کس کا جواب آیا؟ وہ جو ڈفرینشیل اکویشن دی تھی. دیکھنے میں تو اتنی لمبی چوڑی سی ڈفرینشیل اکویشن تھی, لیکن اس کا جواب اتنا مختصر, اتنا آسان تھا. تو سبسٹیٹیوشن ہم کو ہیلپ کرتی ہے
کسی بھی ڈفرینشیل ایکویشن کو آسان بنانے میں. تو یہی ان کا فائدہ ہے, اسی کی مدد سے ہم آگے اور سالو کرتے ہیں. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. یہ ایگزامپل یہ کیا ہے, 2xy dy by dx plus 2y square is equal to 3x minus 6. ٹھیک ہے, اب اس کو بھی غور سے دیکھیں. اس ڈفرینشیل ایکویشن کو جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ جو ہمارے پاس پہلی ٹرم ہے جس میں 2xy dy by dx لکھا ہوا ہے, اس کو کسی صورت سے ہم چینج کریں. اس کو جب آپ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو یہ 2y dy by dx آپ کو ایک انڈیکیشن دے گا کہ اگر ہم y اسکوائر کو سبسٹیٹیوشن کر دیں تو شاید یہ ایکویشن آسانی سے سالو ہو جائے گی. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. اسی طریقے سے اسی لائن پہ ہم اس ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ جب ایک پیرامیٹر ایک ویریبل یہاں سے سمپلیفائی ہو جائے گا تو آپ کے پاس طریقہ کار سہل ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں, پروسیڈ کرتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 2y dy by dx جو آپ کے پاس ہے یہ ایک انڈیکیشن دیتا ہے کہ آپ u is equal to y اسکوائر سبسٹیٹیوشن کر دیں. ٹھیک ہے, u is equal to y اسکوائر یا y اسکوائر کی جگہ آپ u سبسٹیٹیوٹ کر دیں, y کی جگہ آپ انڈر روٹ u یا u ٹو دی پاور ہاف سبسٹیٹیوٹ کریں. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, du by dx is equal to 2y dy by dx. یہ جب آپ سبسٹیٹیوشن کریں گے تو آپ کی ایکویشن جو ہے ریڈیوس ہو جائے گی کوئی ایک اسٹینڈرڈ فارم کی ڈفرینشیل ایکویشن کے اندر. دیکھتے ہیں کہ اس سبسٹیٹیوشن کا آپ کی ڈفرینشیل ایکویشن پہ کیا اثر پڑتا ہے. جی جناب, چینج کی ہم نے تو ہمارے پاس ڈفرینشیل ایکویشن بن گئی x du by dx plus 2u is equal to 3x minus 6. یہ یا تو لینئر فارم کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے یا شاید ریڈیوسیبل ٹو لینئر فارم ہے. اگر x ہم کسی صورت سے ہٹا سکیں du by dx کے ساتھ تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا. وہ تو ہم ہٹا سکتے ہیں اگر پوری ایکویشن کو x سے آپ ڈیوائڈ کر دیں. جی نئی ایکویشن کیا بن جائے گی آپ کے پاس, ذرا ذہن پہ زور دیں, کتاب سے کاپی سے اپنی نظریں اوپر کریں. کیا یہ صحیح ہے کہ یہ بنے گی du by dx plus 2u by x is equal to 3 minus 6 by x. ہم نے کیا کیا ہے, x سے ڈیوائڈ کر دیا ہے. اور اپنے ذہن میں اس کو دیکھیں اور اپنے ذہن میں سوچیں کہ یہ آپ کے پاس ایک کون سی ایکویشن بن گئی, لینئر فارم کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے جس کے اندر سے آپ کے پاس p بھی موجود ہے, q بھی موجود ہے. p کیا چیز ہے آپ کے پاس 2 by x ہے, اور آپ کے پاس q کیا چیز ہے آپ کے پاس 3 minus 6 by x ہے. ٹھیک ہے, اسی کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں, ہم سالو کرتے ہیں اینڈ وی ٹرائی ٹو فائنڈ دی آنسر آف دس ویری ڈفرینشیل ایکویشن. لیٹس پروسیڈ. جی جناب, یہ ایکویشن لکھ لی du by dx plus 2 by x u is equal to 3 minus 6 by x. یہ آپ کی ڈفرینشیل ایکویشن ہو گئی ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس اس کو کمپیئر کریں اس کے ساتھ dy by dx plus px y is equal to qx. کمپیئر کرنے سے ہمارے پاس کیا آیا, px آ گیا 2 by x, qx آ گیا 3 minus 6 by x. نیکسٹ سلائڈ. انٹیگریٹنگ فیکٹر ہمارے پاس کیا آ گیا, e to the power integral p dx is given by e to the power integral 2 over x dx. اب انٹیگرل 2 over x dx کیا ہوتا ہے, سمپل ہوتا ہے 2 log نیچرل x یا log نیچرل x اسکوائر. e to the power log نیچرل x اسکوائر کیا ہو جائے گا آپ کے پاس, x اسکوائر آ جائے گا. انٹیگریٹنگ فیکٹر آپ کے پاس x اسکوائر آ گیا. تو پہلا جو اسٹیپ تھا, پہلا جو مرحلہ تھا وہ ختم ہو گیا. آگے نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے کیا کیا, اس کو اس فارم میں لکھا, ایگزیکٹ فارم میں d by dx of x square u which is equal to 3x square minus 6x. کیا کیا, x اسکوائر جو ہمارے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر تھا اس سے سب کو ہم نے ملٹیپلائی کر دیا. اب اس کو آپ آسانی سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, یہ انٹیگریبل ایکویشن ہو گئی ہے. اب اس کا انٹیگریٹ کریں گے, اس کا انٹیگرل معلوم کریں گے تو آپ کے پاس کیا جواب آئے گا. یہ جواب تو بڑا آسان ہے, سمپل سا انٹیگریشن کا سوال ہے اور سمپل سب سے مختصر اس کا جواب آنا چاہیے, مختصر سے ٹائم کے اندر جواب آنا چاہیے, بہت جلدی, بہت کوئک. نکال لیا جواب, بتائیں کیا جواب یہی آ رہا ہے. جواب جناب
ہمارے لحاظ سے آتا ہے ایکس اسکوائر یو از اکول ٹو ایکس کیوب مائنس 3x اسکوائر پلس سی، اور یو کی ویلو پٹ کر دیں ایکس اسکوائر وائی اسکوائر از اکول ٹو ایکس کیوب مائنس 3x اسکوائر پلس سی. یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. یعنی اس اکویشن کو آپ نے سالو کر لیا. بڑی سمپل سی سبسٹیٹیوشن، یو از اکول ٹو وی اسکوائر یا وائی اسکوائر کی جگہ آپ نے یو سبسٹیٹیوٹ کیا تھا اور جواب نکال لیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم نے جو اکویشن آلریڈی لینئر فارم میں نہیں تھی، ایک چھوٹی سی سبسٹیٹیوشن کی تھی جس کی وجہ سے اکویشن ریڈیوس ہو گئی تھی ٹو لینئر فارم. اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل. ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکس ڈی وائی بائی ڈی ایکس مائنس وائی از اکول ٹو ایکس کیوب بائی وائی ای ٹو دی پاور وائی بائی ایکس. اس اکویشن کو اگر آپ پھر دیکھیں، ذرا ڈیپلی دیکھیں، کیئرفلی دیکھیں، تو آپ کو یہیں سے کوئی انڈیکیشن مل جائے گی، آپ کو ہنٹ مل جائے گا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے سالو کرنا ہے. کئی جگہ پر آپ کے پاس وائی اوور ایکس لکھا ہوا ہے، تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ وائی اوور ایکس کو آپ یو سپوز کر لیں یا وائی اوور ایکس کو آپ زیڈ سپوز کر لیں. تو آپ یعنی کہ ایک ویریبل جو آپ کے پاس ڈپینڈنٹ ویریبل ہے وائی، اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اس اکویشن کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. اس کو ہم سالو کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں نے کیا وہی سبسٹیٹیوشن کیا، یو از اکول ٹو وائی بائی ایکس. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ وہ ہوموجینئس فارم والی ڈفرینشیل اکویشن ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے سبسٹیٹیوشن کیا یو از اکول ٹو وائی بائی ایکس. یہ سبسٹیٹیوشن کرنے کے بعد آپ کے پاس جو اکویشن بن گئی وہ کیا بن گئی؟ یو ای ٹو دی پاور مائنس یو ڈی یو از اکول ٹو ڈی ایکس. یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے یہ بڑی آسان سی ہے. اس کے اندر ویریبل سیپریٹ ہو چکے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں سائڈ پہ انٹیگریشن کرنی ہے، دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کرنا ہے اور جواب نکالنا ہے. یہ جو ہم ایگزامپلس لے رہے ہیں بڑی سمپل سی ایگزامپلس لے رہے ہیں. کچھ آپ کو ایکسرسائزز کے طور پہ مشکل ایگزامپلس بھی کرنی پڑیں گی، لیکن انشاءاللہ جو ہم نیکسٹ لیکچر ہوگا آپ کا، اس کے اندر ہم مختلف طرح کی ایگزامپلس لیں گے، مختلف طرح کے کیسز ڈسکس کریں گے، تو آپ کو اور کانفیڈنس آ جائے گا. اسی ایگزامپل کو آگے کمپلیٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. جناب انٹیگریٹ کریں آپ یو انٹو ای ٹو دی پاور مائنس یو ڈی یو از اکول ٹو انٹیگرل آف ڈی ایکس. یعنی کہ دونوں سائڈ پہ ہم نے انٹیگرل کا سائن لگایا. اب انٹیگریٹ کریں گے اور جواب لکھیں گے. ہمارے پاس انٹیگریشن کرنے کے بعد جو اکویشن آئی وہ اس طرح سے ہے، مائنس یو ای ٹو دی پاور مائنس یو مائنس ای ٹو دی پاور مائنس یو از اکول ٹو ایکس پلس سی. اب یہ ای ٹو دی پاور مائنس یو کافی دفعہ آیا ہے، اس کو ہم کچھ سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے کیا ہے؟ یہ نیکسٹ جو اکویشن آپ کے پاس دی ہوئی ہے اس میں ہم نے سمپلیفائڈ فارم میں لکھا ہے یو پلس 1 از اکول ٹو سی 1 مائنس ایکس انٹو ای ٹو دی پاور یو. ونس اگین یو پلس 1 از اکول ٹو سی 1 مائنس ایکس انٹو ای ٹو دی پاور یو. آگے چلیں، اس کے اندر یو کی ویلو سبسٹیچیوٹ کریں، جواب نکالیں. یو کی ویلو کیا تھی ہمارے پاس؟ یو از اکول ٹو وائی بائی ایکس. تو جواب آ گیا ہمارے پاس وائی پلس ایکس از اکول ٹو ایکس انٹو سی 1 مائنس ایکس ای ٹو دی پاور وائی بائی ایکس. ٹھیک ہے، دس از دی آنسر. یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. اس ڈفرینشیل اکویشن کا آپ نے سالو کر لی. اس کے بعد اب ہم ایک اور ایگزامپل لیں گے اور اس کو بھی سالو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ جب بھی ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن دیکھتے ہیں یا کسی دوسرے کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن جس وقت خود کرنے بیٹھتے ہیں تو اتنی آسانی سے حل نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، جو اس سے پہلے میں نے ایگزامپل لی تھی، یا اس ایگزامپل کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ وائی بائی ایکس سبسٹیچیوٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے پاس شاید جواب نہ آئے. اسی طریقے سے پیچھے والی اکویشن میں اگر 2xy آپ کے پاس سبسٹیٹیوشن پتہ نہیں چلے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. یہ چیزیں صرف پریکٹس سے آتی ہیں، یہ بار بار کے کام کرنے سے آتی ہیں، اور پریکٹس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. جناب ایگزامپل دکھائیں. ایگزامپل ہمارے پاس ہے d2y بائی ڈی ایکس اسکوائر از اکول ٹو 2x dy بائی ڈی ایکس ہول اسکوائر. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آرگو کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایگزامپل ہے یہ تو سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کی ہے.
آپ نے تو ہم سے کہا تھا کہ ابھی فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہم پڑھا رہے ہیں، تو یہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کہاں سے آ گئی؟ تو یہی تو ایک ایکسرسائز ہے کہ ہم نے سبسٹیچیوٹ کر کے اس کو فرسٹ آرڈر کی پہلے ڈفرینشیل ایکویشن بنانا ہے. یہ انڈیکیشن آپ کو دے رہا ہے کہ اس کو پہلے آپ نے فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن بنانا ہے، اس کے بعد اس کو سالو کرنا ہے اور اس کے بعد پھر جواب نکالنا ہے. ہاں جی، تو کیا آپ سبسٹیٹیوشن سپوز کر رہے ہیں؟ کیا پروپوز کر رہے ہیں؟ ایک صاف نظر آ رہا ہے کہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس آپ کے پاس جو ہے اس کو کچھ سپوز کر لیں، اس کو سبسٹیچیوٹ کر لیں، زیڈ کے برابر لے لیں، ٹی کے برابر لے لیں، یو کے برابر لے لیں اور اس کو پھر آگے سالو کریں. جب آپ کے پاس ڈی وائی بائی ڈی ایکس آپ نے زیڈ سپوز کر لیا تو ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر کس کے برابر آ جائے گا؟ ڈی زیڈ بائی ڈی ایکس کے. اسی اسٹیپ کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور سالو کرتے ہیں. جی جناب، u از اکول ٹو وائی ڈیش. وائی ڈیش کیا ہے آپ کے پاس؟ ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہے، تو ڈی یو بائی ڈی ایکس کس کے برابر ہو جائے گا؟ وائی ڈبل ڈیش یا ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر. نیکسٹ اسٹیپ، ڈی یو بائی ڈی ایکس از اکول ٹو 2x یو اسکوائر. یعنی وہ اکویشن جو آپ کے پاس سیکنڈ آرڈر کی تھی اور سیکنڈ ڈگری کی بھی تھی، تو آپ نے اس کو ریڈیوس کر دیا سمپل سی ایک اکویشن میں جو سب سے آسان سہل ہے، اور وہ کون سی ہے؟ ویریبل سیپریبل فارم کی. اس میں ویریبلس کو سیپریٹ کر لیں، دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کر لیں، آپ کے پاس جواب آ جانا چاہیے. کیسے کیا؟ ڈی یو بائی یو اسکوائر وچ از اکول ٹو 2x ڈی ایکس. انٹیگریٹ کریں اس کو. انٹیگریٹ کرنے سے کیا ہے آپ کے پاس؟ جواب آیا مائنس یو ٹو دی پاور مائنس 1 از اکول ٹو ایکس اسکوائر پلس سی اسکوائر. اب یہ سی اسکوائر کہاں سے آ گیا؟ سی ون اسکوائر کہاں سے آ گیا؟ یہ آپ آگے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ کانسٹنٹ تھا نا ہمارے پاس، تو کانسٹنٹ کچھ بھی ہم لے سکتے تھے، لیکن ایکس اسکوائر پلس سی ون اسکوائر جو میں نے لکھا ہے، یہ آپ کو شاید انڈیکیشن دے رہا ہوگا کسی جگہ ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہوگا کچھ ڈی ایکس اوور ایکس اسکوائر پلس اے اسکوائر ٹائپ کا. ڈی ایکس اوور ایکس اسکوائر پلس اے اسکوائر کیا ہوتا ہے؟ انٹیگریشن ہوتا ہے کس کا؟ ٹین انورس، سم تھنگ لائک دیٹ. ایم آئی رائٹ؟ یس، وی پروسیڈ فردر. یہ لکھا جناب ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو، کیونکہ ہمارے پاس یو کی ویلو دی ہوئی تھی وہاں پر، یو کی ویلو ہم نے سبسٹیچیوٹ کی، ہمارے پاس ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو مائنس 1 ایکس اسکوائر پلس سی ون اسکوائر. اس کے ویریبل کو سیپریٹ کریں، دوبارہ سے انٹیگریٹ کریں. ہاں پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ انٹیگریٹ کر لیا تھا، اس میں آپ کے پاس ایک اکویشن آئی تھی یا ایک جواب آیا تھا. اب آگے چل رہے ہیں، ہم نے الٹیمیٹلی وائی کی ویلو معلوم کرنی ہے. وہ کیا چیز آئی ہے؟ دیکھیں، ڈی وائی از اکول ٹو ڈی ایکس اوور ایکس اسکوائر پلس سی ون اسکوائر ود اے نیگیٹو سائن. انٹیگریشن ڈی وائی از اکول ٹو with integral sign is equal to minus integral of dx over x square plus c1 square. Next step, y plus c2 is equal to minus 1 over c1 tan inverse x over c1. ایک another constant آ گیا، constant of integration. پہلے تو ایک تھا نا c1، اب c2 آیا ہے، تو اس دفعہ دو constant of integration آ گئے. کیوں آئے؟ کیونکہ یہ ہمارے پاس سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن دی گئی تھی. جب ہم فیملی آف کروز دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے، تو وہاں پہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ کتنے کانسٹنٹ آف انٹیگریشن آپ کے پاس آنے چاہیے. اب ہم بہتر ہے کہ ریوائز کر لیں آج کیا کچھ پڑھا ہے ہم نے، اور دیکھیں گے اگلی دفعہ ہم نے کیا پڑھنا ہے. اگر آج آپ اپنے ذہن پہ زور ڈالیں تو ہم نے وہ ڈفرینشیل اکویشنز پڑھی ہیں جو کہ ریڈیوس کی جا سکتی ہے ڈفرینٹ فارمز کے اندر. سب سے پہلے ہم نے برنولیز اکویشن کو ڈیفائن کیا اور اس کو پڑھا. یہ ایک خاص قسم کی ڈفرینشیل اکویشن ہے جو کہ ریڈیوس کی جا سکتی ہیں لینئر فارم کے اندر. ٹھیک ہے، لینئر فارم ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹڈی کیا تھا. تو برنولیز اکویشن کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کو ہم لینئر فارم میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، اور پھر لینئر فارم سے اس کو ہم نے سالو کیا، بیکورڈ سبسٹیٹیوشن کیا، ہمارے پاس جواب آ گیا. اس کے بعد ہم نے کچھ سبسٹیٹیوشن کی کچھ ایگزامپلس لیں اور اس میں یہ بتایا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ڈفرینشیل اکویشن موجود ہو، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں اور وہ اسٹینڈرڈ فارم کے اندر ڈفرینشیل اکویشن نہ ہو تو کوئی سبسٹیٹیوشن آپ کر کے اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی ایک اسٹینڈرڈ فارم کے اندر.
تو اب اس کے لیے پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پریکٹس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو اگلا جو ہم لیسن ہے اسی کے اوپر ہم فوکس کریں گے, زیادہ سی ایکسرسائزز کریں گے. پہلی ایکسرسائزز اسٹینڈرڈ فارم آف ڈفرینشیل ایکویشنز کے لیے ہوگی, اور دوسری وہ ہوں گی جن کو ہم سبسٹیٹیوٹ کر کے اسٹینڈرڈ فارم میں چینج کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اگلی دفعہ کا ٹاپک ہوگا. اگلی دفعہ کی ایکسرسائزز ہوگی, اگلی دفعہ کی ایگزامپلس ہوں گی. جب تک کے لیے آپ بھی کچھ اور ایکسرسائزز ٹرائی کریں, ایگزامپلس ٹرائی کریں. اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جب تک کہ مجھ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.